ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے فرقہ۔ یہ لفظ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، دین اور فرقہ۔ فرقے کی ہی جمع ہے فرقے، اور دین کی جمع ہے ادیان۔ تو بہت سارے دین کے نام پر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، اور قرآن عظیم نے دوسروں کے بھی مذاہب کو دین سے ہی تعبیر کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ تو جو ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ بھی دین ہی لفظ تعبیر ہو رہا ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دھرم ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دین مانتے ہیں۔ جیسے عیسائیت بھی جو ہے اپنے آپ کو دین کہتی ہے، یہودیت بھی اپنے آپ کو دین سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی انبیاء کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تعلیمات میں ایسی خلط ملط ہو گئی کہ بعض مذاہب کے لوگوں نے، جیسے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش ہو گئی۔ اسی طرح یہودیوں کو اگر دیکھ لیں تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن آمیزش یہ ہوئی کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور مجوسیوں کو دیکھ لیں آپ، تو مجوسیوں کے یہاں بھی یہی تصور ہے کہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور آگ کو بھی وہ اللہ کا پرتو مان کے معاذ اللہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو شرک کی آمیزش ہوئی، لیکن اس دور میں جو دین اسلام ہے یہ خالص ہے، شرک کی آمیزش سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ پھر اس جماعت میں، اس دین میں جس قدر بھی فرقے ہیں اپنے اپنے الگ الگ نام اور پہچان سے، ان تمام فرقوں میں اگر کوئی فرقہ، کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ دین جو ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لی ہے، جیسے کہ خود قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ حالانکہ عیسائیت بھی پہلے اسلام ہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسلام لائے، جتنے پیغمبر آئے سب اسلامی لائے۔ لیکن ماننے والوں نے یہ کیا کہ جب تک نبی حیات ہوتا، دین پر چلتے، نبی کا وصال ہوتا، دھیرے 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 تعلیمات میں تبدیلی ہوتی، اور پھر یہ حالت ہوتا کہ دین بالکل مسخ ہو جاتا تھا۔ لیکن قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور گویا یہ فرما کر اس دین کی گارنٹی لے لی کہ قیامت تک یہ دین باقی رہنے والا ہے۔ دین کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قائم فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، اس کا خالق، اس کا بنانے والا دین کا اللہ ہے، اور اس کو جو قائم کرتے ہیں دنیا میں وہ معصوم انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ ایسے انبیاء اکرام جو اعلان نبوت سے بھی پہلے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد تو پاک ہوتے ہی ہیں۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر جو عقائد کی کتاب اس میں فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اعلان نبوت سے پہلے شرک، کفر تو یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ گناہ صغائر و کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی ان کا دامن پاک ہوتا ہے۔ تو دین اللہ بناتا ہے، لیکن اس کو قائم جو کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام، معصوم انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ دین کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے فرقہ۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ اپنے خیالات، اپنے افکار کو ایک جگہ جمع کر کے ایک مذہب قرار دے دینا، اس کو دین سمجھ لینا، اور وہ جو خیالات ہیں اس سے نہ کوئی اللہ کا تعلق، نہ رسول کا تعلق، نہ اللہ کی تعلیم اس میں پائی جا رہی ہے، نہ رسول کی، بلکہ اس سے بغاوت ہو رہی ہے، وہ کہلاتا ہے فرقہ۔ اب اس دور میں بہت سارے فرقے ہیں، اور جتنے بھی فرقے بنے تو اس کے لیے بھی تین چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی کی بنیاد پر، اسی قانون کے تحت آج فرقے پیدا ہوئے۔ ایک ہوتا ہے افراط، دوسرا ہوتا ہے تفریط، اور تیسرا ہوتا ہے اعتدال۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ افراط یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر مبالغے سے کام لینا، شریعت کا اتنا حکم ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا، شریعت نے اتنی بات کی، اتنا قانون نافذ کیا، اس قانون میں آپ ترمیم کر لو، اس میں اضافہ کر لو۔ شریعت نے ایک حد بتائی کہ ہر شخصیت کا احترام ہے، کہ نبی کا احترام آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ خدا نہیں بنانا ہے، صحابہ کا احترام اتنا ہی کرنا ہے کہ ان کو نبی نہیں بنانا ہے، اہل بیت کا احترام بھی اتنا کرنا ہے کہ نبی کے درجے اور انبیاء کے درجے سے اوپر نہیں لے جانا ہے۔ ایک حد مقرر ہے سب کے ادب کی، سب کی تعظیم کی، سب کے مقام و مرتبے کی۔ لیکن جب اس ادب سے، اس حد سے جب کوئی تجاوز کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں افراط، بڑھا دینا، حد سے زیادہ کر دینا، تجاوز کر دینا، بہتات کر دینا، اضافہ کر دینا۔
یہ بہت سارے اس کے لغوی معنی آتے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ کہ شرع کے حکم سے زیادہ تجاوز کر کے اپنے ذہن و فکر سے کچھ نئے احکام تراش لینا۔ تو ایک ہوتا ہے گمراہیت کا سبب، ملتے جلتے ہیں۔ لغوی معنی یہ ہے کہ کم کر دینا، درجے سے گھٹا دینا، حد سے کم کر دینا، اسے اضافہ کر دینا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور شرعی اس کے معنی دیکھیں تو کسی کے مقام و مرتبے کو کمتر سمجھنا۔ تو اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، جیسے صحابہ اکرام کا درجہ ہے، کوئی نعوذ باللہ اپنے کسی پیر سے اتنی محبت کرے کہ صاحب پیر کو صحابہ کے درجے تک بیان کر لے، صحابہ تک لائے، تو یہ افراط کہلاتا ہے۔ اور کوئی غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہے، غوث اعظم کو کمتر سمجھ لے، تو یہ تفریط ہے۔ کسی صحابہ کے مقام کو گھٹا دیں، تفریط ہے۔ کسی صحابہ کی توہین کرے، تفریط ہے۔ اور بعض اوقات تفریط اور افراد یہ دو ایسی چیزیں کہ افراد بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے اور تفریط بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات مبالغے میں آدمی کافر بن جاتا ہے اور بعض اوقات کمی کرنے میں کافر ہو جاتا ہے۔ اب تیسری منزل آتی ہے اعتدال۔ اعتدال اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سمجھنا اور رکھنا۔ اعتدال یہ کہ جو اللہ رسول نے بتایا، تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے مقام پر جہاں آپ ٹھہر جائیں، یہ کہلاتا ہے اعتدال۔ اب جتنے بھی فرقے بنے، یا تو افراد کی بنیاد پر فرقے ہوئے یا تفریط کی بنیاد پر فرقے ہوئے۔ بعض نے بعض کے مقام کو اتنا بڑھایا کہ وہ افراد کی منزل میں داخل ہو گئے، بعض نے اتنا گھٹایا کہ تفریط کی منزل میں آ گئے۔ صرف واحد اہل سنت و جماعت ہے جو اعتدال پر ہے۔ اب اس کو اگر یوں کہیں تو اب میں اس کی تشریح یوں کر دوں گا آپ کے سامنے کہ مذہب اہل سنت کا نام ہے اعتدال، یا اعتدال کا نام ہے مذہب اہل سنت۔ اور اگر آئے آپ اہل تفریط یعنی گھٹانے والے، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو وہابیہ ہے، خوارج ہے، ناسبیت ہے۔ ناسبی وہ فرقہ ہے جنہوں نے اہل بیت کے مقام کو گھٹا دیا، معاذ اللہ۔ خوارج وہ ہے کہ اہل بیت کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو کافر تک کہہ دیا، مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایک طبقہ وہ بھی رہا کہ جس میں خوارج تھے، جس میں نازبی تھے، اور اس میں کچھ پھر وہابیہ بھی ہے، متشدد قسم کے وہابیہ جو ابن تیمیہ کے مقلد اور پیروکار ہے، کہ میں وقت آئیں گا تو ابن تیمیہ کے بھی کچھ نظریات بیان کروں گا آپ کے سامنے، کہ ابن تیمیہ کی پیروی میں انہوں نے اہل بیت کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ ابن تیمیہ نے یہاں تک کہا، آج غیر مقلد اس کے فالو ہو گئے۔ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ، اس میں کہا کہ امام حسن اور امام حسین نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت میں شامل ہی نہیں، اور دلیل اتنی بچکانہ دی کہ آپ ہنسیں گے اس دلیل پہ۔ کہتا ہے کہ قرآن عظیم میں جو اہل بیت کے ادب و تعظیم کا حکم دیا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجیے اپنے امتیوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی محنتانہ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میرے اہل قرابت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کہتا ہے یہ آیت میں امام حسن اور امام حسین اس لیے شامل نہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، امام حسن اور امام حسین اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب چونکہ پیدا نہیں ہوئے لہذا اس آیت کے تحت وہ اہل بیت میں داخل نہیں۔ اب یہ ایک بچکانی بات ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں مان لیجئے کوئی جیسے ہمارے ایک دوست ہے، سمجھ لیجئے انیس بھائی ہمارے دوست ہے ماشاءاللہ۔ اب انیس بھائی جو ہے مان لیجئے دبئی وغیرہ جا رہے ہیں کام کے لیے، 5 سال کا پروگرام ہے کہ بھائی 5 سال جائیں گے دبئی میں رہ کے اور وہاں خوب کما کے مال لے کر آئیں گے۔ اب جب جس وقت جانے لگے تو ان کی بیوی حاملہ تھی، آلریڈی 2 بچے تھے، تیسرے بچے سے وہ حاملہ تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ بھائی میں جا رہا ہوں، اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اب یہ تو دبئی چلے گئے، اب کچھ مہینے کے بعد ان کی بیوی نے تیسرے بچے کو تولد کیا، تو ان کے بھائی جان کیا کر رہے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھ رہے جو بچہ پیدا ہوا۔ پہلے 2 بچوں کو تو خیال رکھ رہے ہیں، پہلے 2 بچوں کو جو ہے وہ مان رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، ان کا جو ہے تعلیم وغیرہ سب کا خیال ہے، لیکن وہ جو بعد میں پیدا ہوا اس کا نہیں۔ پوچھا گیا بھائی اس کا کیوں؟ کہا جس وقت بھائی نے وصیت کی تھی اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تو لہذا ان کا ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کہیں گا کہ آپ جاہل ہو، جب کہہ دیا کہ بھائی نبی کی آل سے محبت کرو تو اب قیامت تک جو نبی کی اولاد ہوں گی سب سے محبت کرنا، ایسا وہ آل رسول کے اندر ہے وہ۔ لیکن یہاں پر ابن تیمیہ نے فلسفہ لایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے نظریات تھے، جیسے کہتا تھا کہ مولا علی نے مسائل میں بہت ساری غلطیاں کی ہے، کہتا ہے اگر وہ صحابی نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ ان پر تو گناہ کے سبب بہت ساری حدیں لگا دی جا سکتی تھی، اس طرح کی بہت ساری اس نے بچکانے کی باتیں کی۔ تو وہابیہ بھی جو ہے وہ تفریط کا شکار ہے۔
اب اس میں ایک اہل افراط ہے جو اہل بیت کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو اس درجے تک لا جاتے ہیں۔ اس میں ایک پہلا فرقہ آتا ہے تفضیلی، جس کو تفضیلیت کہتے ہیں، درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں افراط والے کون تھے؟ جنہوں نے بہت بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اہل بیت کا جو مقام نبی نے بتایا اس سے تجاوز کی۔ اس میں ایک آتے ہیں تفضیلی۔ تفضیلی تو خیر یہ تھے کہ شیخین سے انہوں نے افضلیت پہ حضرت علی کو مانا، مولا علی کو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے افضل جانا، یہ فرقہ کہلایا تفضیلی۔ تو اس کو ہمارے علماء اہل سنت نے گمراہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اجماع اہل سنت کے خلاف بات ہے، خود قول علی کے خلاف ہے، اور مولا علی کی بات نہ ماننا اس سے بڑی کوئی اہل بیت کی توہین نہیں ہو سکتی۔ جب علی نے حکم فرما دیا، مولا علی نے خود کہہ دیا کہ تمہیں افضل کس سے جاننا ہے تمام صحابہ میں، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ علی کے قول کو ٹھکرا کر اپنا نظریہ پالے اور اپنی بات رکھ کے سامنے۔ تو پہلا جو افراد کے شکار ہوئے تفضیلی کے بعد پھر آتے ہیں اہل تشیع، جن کو شیعہ فرقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑھایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیا، وہ شیخین تک نہیں رکے۔ اور انہوں نے کہا جو 12 امام ہیں نا ہمارے، حضرت علی پہلے امام ہے، امام مہدی آخری امام ہے، یہ کل 12 امام جو ہے یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، اور یہ انبیاء سے زیادہ معصوم ہے۔ جتنی معصومیت انبیاء کے لیے ثابت نہیں، اس سے زیادہ ان 12 اہل بیت کے لیے معصومیت ثابت ہے۔ ان سے گناہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہوں سے پاک ہے، بلکہ آدم سے پہلے نعوذ باللہ۔ یہاں تک لکھا، یہ کتاب یہاں اس وقت ٹیبل پہ موجود ہے، حیات القلوب، جو اہل تشیع کا ایک بہت بڑا علامہ گزرا جس کا نام ہے ملا باقر مجلسی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے، جس پاداش میں، جس لرزش کی بنیاد پر، وہ گندم کا دانہ کھانا نہیں تھا۔ ہمارے اہل سنت کی ساری کتابیں کیا کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ واقعہ اپنے علماء سے 12 سنے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا نے وہ گندم کھا لیا، گندم کا درخت تھا، زمین پر آئے۔ کہتے نہیں صاحب، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ 12 اماموں کی امامت آدم کے سامنے پیش کی گئی، اور آدم سے کہا گیا کہ ان 12 پر ایمان لاؤ، اپنے سے زیادہ افضل ترین جانو۔ تو آدم نے انکار کیا، کہا جب میں پہلے پیدا ہوا، یہ میری اولادوں میں آئیں گے تو یہ مجھ سے افضل کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آدم نے انکار کیا ان کی امامت کا، ان کی ولایت کا، مولا علی کی ولایت سے لے کر امام مہدی تک سب کی ولایت کا انکار کیا۔ اس جرم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر کہا گیا بھائی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن تو درخت کی بات کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ شجرے سے مراد درخت تھوڑی، آپ نے شجرے کا ترجمہ درخت کیا، شجرے سے مراد یہ 12 امام کا شجرہ ہے، یہ شجرہ ائمہ ہے، ان کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا ان کے قریب نہ جانا، اس شجرے کے قریب نہ جانا، یعنی ان کے مقام و مرتبے کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو ان کے مقام کو بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن آدم نے ان سے اپنے آپ کو افضل ترین سمجھا، اس بنیاد پر وہ زمین پر آئے، یعنی یہ انبیاء سے افضل قرار دیتے۔ یہ ہوتے اہل تشیع، ان کے بہت سارے گھٹیا عقیدے ہوتے ہیں، میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی اسکرین پر کہ کیسے کیسے ان کے اندر ابھی چل رہے ہیں معاملات۔ اس کے بعد اہل تشیع کے بعد ایک اور منزل آتی ہے، وہ کہلاتی ہے نصیریہ۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہاں سے شروعات ہوئی، تفضیلیت سے شروعات ہوئی۔ تفضیلیوں نے کہا کہ بس شیخین سے افضل قرار دیں گے، صحابہ تمام صحابہ سے سب سے شیخین سے افضل حضرت علی، یہاں تک گمراہیت کا حکم لگا۔ اب شیعہ آ گئے، انہوں نے کہا صاحب انبیاء سے بھی افضل، تو وہاں پر کفر کا حکم لگ گیا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو، چاہے اہل بیت کا فرد ہو، وہ کسی بھی نبی سے زیادہ ہو مرتبے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا مقام بہت بلند و بالا، کیوں؟ ان پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور وہ گناہوں سے اعلان نبوت سے بھی پہلے پاک، بعد میں بھی پاک، اور جس وقت ان کی تخلیق ہوتی ہے اسی وقت سے نبی ہوتے، نہ کہ نبوت کوئی قصبی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قصب کی بنیاد پہ کسی کو نبی بناتا ہے۔ قصب یعنی عبادت کر لی خوب، ایسا نہیں ہے کہ بھائی اتنی نمازیں پڑھ لو تو نبی بن جاؤں گے، یہ عبادت کر لو تو نبی بن جاؤں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، ازلی طور پر ہی پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ کون انبیاء میں ہوں گا۔ عبادت ہو تو کوئی نبی نہیں بنتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کرے تو اللہ راضی ہو جائے اس کی عبادت سے، راضی ہو کے اس کو ولی بنا دے، لیکن نبی نے اس طرح نہیں بنتے۔ انہوں نے کہا گیا کہ نبی سے افضل قرار دیا، اجماع کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب آئی نصیریت، وہ تو اتنے آگے بڑھے، انہوں نے کہا صاحب علی ہی خدا ہے، اور آج پوری اہل تشیع 2 خانوں میں بٹ گئی ہیں، بٹ کیا گئی ہے بلکہ 99% اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہے نعوذ باللہ علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔